पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन किराम, पिछले 48 घंटों से तैयारियां मुकम्मल थी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, लेकिन इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को उसके बावजूद भी हुकूमत ने अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद उनको मुंतकिल नहीं किया। अब जो रात 12 बजे तक का वक्त है, अगर हुकूमत इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं करती तो क्या कुछ हो सकता है। कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि बरोज जुमेरात शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नाअहली के हवाले से खबरें आ रही हैं कि तमाम हदें पार कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ सबकी नजरें जम गई हैं। क्या फैसला आने जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। और दूसरी जानिब अडयाला जेल में एक मुलाकात हुई इमरान खान की नौरीन खान नियाज़ी साहिबा से। उसी के चंद घंटों के बाद रात को बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करवाई जाती है। अब दूसरी ताकतवर तरीन मुलाकात का शोर है अडयाला जेल में। वो मुलाकात किसके साथ हुई है इमरान खान साहब की, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है। रात को इमरान खान के पास कौन पहुंचा है, यानी कि कहीं ना कहीं हलचल है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक रहा है जिसकी पर्दादारी है। ये खबर आपने बड़े गौर से सुननी है और फिर आपको पस मंजर समझ आ जाएगा कि इमरान खान को आखिर अस्पताल क्यों नहीं मुंतकिल किया जा रहा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहले इस वक्त हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज इनका फट गया, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये इन दोनों की नजरियात में दोनों मुख्तलिफ हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की थोड़ी सी आदत है कि वो लड़ाई करते हैं या वो अपनी मर्जी की शराइत जो है वो मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान बदल चुका है। यानी कि आप फॉर्म 47 की इलास्टिक वाली सलवार भी पहने, आप एक डॉक्टर यास्मीन राशिद एक औरत से, एक हत्ती औरत से इलेक्शन भी हार जाएं, फिर भी आप जीत जाएं और कौमी असेंबली में आकर बैठ जाएं, और फिर आप कहें कि मैं जमहूरियत का चैंपियन हूं और वोट को इज्जत दो के नारे लगाकर कौम को चूरन बेचें, ऐसा हो नहीं सकता। ये पॉसिबल नहीं है और ना इस्टेब्लिशमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी। अब अगर आप ये देखें कि जो नवाज शरीफ का कैंप है, जिसमें नासिर भट्ट है, राना सनाउल्लाह है या दीगर लोग हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू हो गए कि साजिश हो रही है, अगर नवाज शरीफ की राह में रुकावट डाली गई तो हम इसको ये कर देंगे। इस तरह की भड़कें जो है वो पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर मारी जा रही। नासिर भट्ट साहब ने कल मारी, मैंने आपको बताया भी। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने अपना हक अदा किया और ताकतवर हल्कों को पैगाम दिया कि जनाब मैं अभी भी आपका ताबेदार हूं, मैं वफादार हूं, आप जो है वो इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल ना करें जरा, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत बड़े पॉलिटिकल थ्रेट है। तो आज हुआ क्या कि वफाकी काबीना ने जो डिफेंस फोर्सेस एक्ट है, अभी तक इसके मतजात तो सामने नहीं आए, लेकिन डिफेंस फोर्सेस एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। डिफेंस फोर्सेस एक्ट की मंजूरी का मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के हवाले से मुतल्लिका इंतजामी अमूर का तयन करना है। अब पहले काबीना का इजलास होता है, काबीना के इजलास के फौरी बाद कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया। शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन के बेंचेस में गए, बैरिस्टर गौर से मुसाफा किया, असद कैसर से मुसाफा किया, फिर उन्होंने एक मरतबा फिर से ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो फिर जो 27वीं तरमीम है उसके बाद गुज़िश्ता 9 माह में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के जो तमाम तर फैसले हैं उनको आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिला है। यानी कि जो ये तरमीम हुई है इसमें इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली से पहले हंगामी तौर पर इस एक्ट को मंजूर करना ये बताता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त पैनिक की सिचुएशन में है, वो वफादारी साबित करने की कोशिश कर रही है, यानी कि वन पेज फट गया है। तो तभी इतनी जो है वो इमरान खान को अस्पताल भी मुंतकिल नहीं कर रहे और इतनी जल्दबाजी के अंदर इन्होंने रात को तमाम एमएनएस और सेनेटर्स को भी बुलाया कि आप फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचे, इनको इस्लामाबाद रहने का कहा गया। और फिर मज़कूरा एक्ट जो है वो 27 नवंबर 2025 से लागू होगा। मुस्तकबिल के हवाले से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के इख्तियारात को इसी एक्ट के जरिए 27वीं तरमीम से मरबूत कर दिया गया है। अब देखते हैं कि 28वीं तरमीम किस तरह से आती है, तो ये उसको लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ ने अपनी वफादारी जो है वो साबित करने की जनाब कोशिश की है। अब रात 12 बजे के हवाले से खबरें आपको देना चाहता हूं कि रात 12 बजे तक का डेडलाइन है, वक्त है। अब हुकूमत क्या करने जा रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाअहल तमाम हदें अबूर कर दी गई हैं और अडयाला जेल में जो दूसरी ताकतवर तरीन मुलाकात हुई है, मैं जरा उसकी तरफ जो है वन बाय वन जाना चाहता हूं। जनाब इमरान खान साहब जो है उनको सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके ऊपर हुकूमत ने रिव्यू पिटीशन डाल दी, नजरसानी अपील डाली कि हम इस फैसले के खिलाफ है, हमें इस फैसले के खिलाफ खड़ा होना होगा। तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा इनको तनकीद का निशाना बनाया कि आप जो है वो जिस तरह से काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान की तारीख में स्याह रूप से लिखा जाएगा।
کہ آپ ایک پولیٹیکل قیدی کو، پولیٹیکل پرزنر کو ہسپتال منتقل نہیں ہونے دے رہے، لیکن 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ایک ملک کا سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن پہنچ گیا تھا، لیکن آپ ایک سابق وزیر اعظم کو، عمران خان کو ہسپتال منتقل نہیں کر رہے. یعنی کہ اتنا خوف، اتنا ڈر ہے، اور اس نے ثابت کر دیا کہ عمران خان کا خوف ان کو کھایا جا رہا ہے، کہیں وہ باہر نہ آ جائے. تو شرجیل میمن صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ on humanitarian grounds and medical grounds the federal government should have taken immediate steps to move Imran Khan to a hospital for proper medical care. کہ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر بنیادی انسانی اور میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر وفاقی حکومت کو فوری طور پر امیڈیٹ ایکشن لینا چاہیے اور عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنا چاہیے. انسٹیڈ چیلنجنگ دا کورٹ آرڈرز، بجائے اس کے کہ آپ کورٹ کے چیلنج کو آرڈرز کریں، اس آرڈرز کو چیلنج کریں. اور انہوں نے کہا کہ یہ اپیل ڈالنا یہ انتہائی ڈس اپوائنٹنگ، انتہائی مایوس کن ہے، اور میری نظر میں یہ گریو مسٹیک. یا آپ اپنے ہاتھوں سے، انہوں نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے آپ اپنی قبر کھود رہے ہیں. ہیومن لائف اینڈ ہیلتھ مسٹ کم بیفور پولیٹیکل کنسیڈریشنز. انہوں نے کہا کہ انسانی جان جو ہے اور صحت سیاست سے بالاتر ہے، تو آپ کو اس پر دیکھنا چاہیے تھا. آپ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی قبر کھود رہے ہیں. کل کو اگر یہ آج پریزیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ ہو گیا، کل کو آپ کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہوگا. اب پھر وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ایک مرتبہ پھر سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. یعنی کہ وہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی جناب آپ کوشش کر رہے ہیں. تو آج 12 بجے کا وقت ہے، اور حکومت کیا عمران خان کو ہسپتال منتقل کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل عمران خان کو منتقل نہیں کیا جائے گا. جو میرے ذرائع نے ہمیں بتایا، رات کو کرنے کی کوششیں ہوئی تھی لیکن نہیں ہوا. کیا پیمز کا نام بھی آ رہا ہے، یہ آپشن بھی زیر غور ہے. اور لوکل ہاسپٹل، شاید پنڈی کے کسی لوکل ہاسپٹل میں بھی عمران خان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے، یا پیمز کے اندر سرکاری ہاسپٹل کا نام آ رہا ہے کہ کسی سرکاری ہسپتال میں عمران خان کو شفٹ کیا جائے گا. تو اس حوالے سے جناب اب جو نظر ثانی درخواست ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی نواز نے واپس لے لی. سپریم کورٹ نے پہلے اعتراض بھی لگایا اور اب انہوں نے واپس لے لیا. اب ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے اعتراضات دور کیے جائیں گے، اور نون لیگ جو ہے وہ نظر ثانی اپیل سپریم کورٹ میں دوبارہ دائر کرے گی، اور خوب اس کے اوپر دلائل بھی ہوں گے. اور اس حوالے سے سلمان نقوی رضا صاحب نے جناب اس پر بیان دیا کہ حکومت نے سپریم کورٹ سے نظر ثانی درخواست واپس لے لی ہے. سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم پر اگر عمل درآمد نہ کرنے کا کوئی عذر نہ پہلے تھا نہ اب رہا، عمران خان کو فی الفور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنا ہوگا. اب رات 12 بجے تک کا وقت ہے. اگر عمران خان کو ہاسپٹل منتقل نہ کیا گیا تو یہ توہین عدالت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا کمیونٹی ہے وہ اس حوالے سے متحرک ہے، اور فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی جو پٹیشن ہے وہ دائر کر دی جائے گی. اور اسی حوالے سے آج اڈیالہ جیل پہنچے ہیں عمران خان کے وکیل خالد یوسف چودھری وکالت نامے دستخط کروانے، لیکن عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پائے گی. اگر وکالت نامے دستخط نہیں بھی ہوتے تو سپریم کورٹ اس معاملے کو خود ٹیک اپ کرے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ مانا نہیں جا رہا، اس کو ہواؤں کے اندر اڑایا جا رہا ہے. اس سے پہلے یسر رضا گیلانی جو ہے وہ بھی توہین عدالت کے کیس کے اندر نااہل ہو چکے ہیں. اگر اس فیصلے کو نہ مانا گیا، اگر عمران خان کو منتقل نہ کیا گیا، تو یہاں پر شہباز حکومت کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ کی طرف سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ اب اس حوالے سے جناب کیا فیصلہ دیتی ہے. تو وزیر اعظم جناب اگر آئین اور قانون کے مطابق بات کی جائے تو وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نااہل بھی ہو سکتی ہے اور جیل بھی جا سکتی ہے. اس حوالے سے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی یعنی کہ جو فواد چودھری جس میں ہیں یا دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں ان میں موجود ہیں، تو انہوں نے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا ہے کہ وزیر اعظم اور چیف جسٹس سے عمران خان کو مناسب طبی سہولیات فراہم کرنے، ذاتی معالجین، فیملی اور وکلا کو رسائی دینے اور ملک میں سیاسی ماحول بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل بھی کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو اب اگلے چند گھنٹوں کے اندر جو ہے منتقل نہیں کیا جاتا ہے یا پھر نہیں کیا جاتا. بیرسٹر غور صاحب کا اس کے اوپر بیان آیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو شفٹ کرنے کے فیصلے میں رات 12 بجے کا وقت ہے. مجھے کبھی یقین ہے کہ عمران خان کو ہسپتال شفٹ کیا جائے گا. اس آرڈر تک پہنچنے میں بہت وقت لگا ہے. مجھے امید ہے کہ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف نے جناب اس میں بڑا امپورٹنٹ بڑا پازیٹیو رول بھی پلے کیا. سیاست نہیں کی، بیان بازیاں نہیں کی، آپس میں اتحاد رکھا اور آگے بڑھے اور عمران خان کی کاز کے لیے پہلی مرتبہ ہمیں اکٹھے ہوتے ہوئے جناب دکھائی دیے گئے ہیں. اب رات کو ہوتا کیا؟ ایک طرف تو جناب یہ میں آپ کو نااہلی کی خبریں دے رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر آئین قانون کے مطابق بات پہنچتی ہے. رات کو اڈیالہ جیل میں ایک شخص پہنچتے ہیں. اڈیالہ جیل میں ایک ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. پہلے بیرسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، ایک اہم پیغام عمران خان کو پہنچایا گیا. ظاہر ہے ایک اہم پیغام کے لیے بیرسٹر صاحب کو بھیجا گیا نا. بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑی قریبی شخصیت جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں. جب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے تھے تو اس وقت بھی یہ اپنی مرضی کے ساتھ بیرسٹر صاحب اڈیالہ جیل جاتے تھے اور عمران خان سے ملاقات کر کے آتے تھے. ان کو ایک لیوریج جو ہے وہ حاصل ہے. ظاہر ہے ان کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور سیاست کے اندر کبھی بھی بیک ڈور چینلز بند نہیں ہوتے. کبھی بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جتنی مرضی لڑائی ہے، جتنی مرضی نفرت ہے، جیسے مرضی بیان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بیک ڈور چینلز کے اوپر ہمیشہ سے بات چیت چلتی رہتی ہے.
اب محمد علی درانی صاحب جو ہیں، جو مشرف صاحب کے بڑے قریب رہ چکے ہیں، ان کی جانب سے بھی بیان آیا کہ عمران خان نے ڈیل نہیں کی بلکہ یہ انگیجمنٹ ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی جیت ہے کہ انہوں نے انگیج کیا ہے اور ان کی مرضی، ان کی شرائط کے اوپر یہ معاملات بنے ہیں اور وہ ہسپتال جا رہے ہیں۔ تو اب جو ذرائع کی طرف سے خبر چلی ہے، یہ ابھی کنفرم نہیں کہہ سکتے، لیکن ذرائع نے یہ کلیم کیا ہے کہ گزشتہ رات عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ایک اور غیر اعلانیہ ملاقات ہوئی ہے۔ ایک غیر اعلانیہ ملاقات ہوئی ہے، یہ دوسری ملاقات ہے۔ بیرسٹر صاحب کے علاوہ ایک اور اہم شخصیت وہاں پر پہنچی ہے۔ منگل کی دوپہر نورین نیازی کی عمران خان سے اعلانیہ ملاقات، اس کے بعد پھر ایک اور غیر اعلانیہ بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی، جو دیگر میڈیا چینلز نے بھی اس کو رپورٹ کر دیا تھا، وہ غیر اعلانیہ ملاقات تھی۔ اور پھر دوسری ملاقات ہے، یہ منگل بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب، یعنی کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب بیرسٹر صاحب نے ملاقات کی، اور بدھ اور جمعرات کی درمیانی شخص بتایا جا رہا ہے کہ ایک سابق عام شخصیت جو ہے وہاں پر پہنچی ہیں، عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ تو یہ ملاقات جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کر لیں، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں معاملات طے ہو رہے ہیں۔ اور پھر جو سعودی سفارتکار ہیں وہ بھی اس وقت متحرک ہو گئے ہیں، ایک مسلمان ملک کا نام بھی پہلے آیا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے طاقتور حلقوں کے ساتھ وہ رابطے کے اندر ہیں۔ تو کیا عمران خان صاحب ملک چھوڑنے جا رہے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اگر وہ نہیں چھوڑتے تو ہسپتال اگر ان کو منتقل کر دیا گیا، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میری ویڈیو سیو کر لیں، عمران خان صاحب وانٹ بی بیک ٹو اڈیالہ، وہ پھر اڈیالہ واپس نہیں جائیں گے، ان کا نیکسٹ اسٹاپ ہوگا بنی گالا۔ تو اسی وجہ سے حکومت اس کو روکنے جا رہی ہے۔ اگر عمران خان صاحب وہ ہسپتال نہ جائیں، وہ ڈائریکٹ ہی کسی اور ملک چلے جائیں، تاکہ ہمارا جو نیریٹو ہے ہمیں فیس سیونگ مل جائے۔ جو نواز شریف صاحب کو بھگوڑا کہا جاتا ہے، وہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہم وہی ٹرمز استعمال کریں، تو حکومت بیسیکلی یہ چاہتی ہے کہ عمران خان ملک چھوڑ کر چلا جائے، لیکن عمران خان صاحب ابھی تک ملک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کے جو معاملات ہیں اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو خبر کی بنیاد کے اوپر جو ہے بتا رہا ہوں، اصل میں پلان یہ ہے کہ عمران خان کو ملک سے باہر بھیجنا ہے، ان کو جلا وطن کرنا ہے، جیسے بے نظیر ہیں ان کو بھیجا گیا، دیگر جو قیادت ہے وہ بھی ملک سے باہر رہی۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنا۔ پاکستان زندہ باد۔